بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 99% لوگوں کی گھر والے ٹارچر کرتے ہیں، مینٹلی پریشر ڈالتے ہیں بچے کو، لڑکی کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر۔ لڑکی کے اوپر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کسی بیوقوف شخص کے ساتھ کر دی جائے گی اور بس تم نے وہیں پہ جا کے رہنا ہے، کوئی پڑھانا چھڑانا نہیں ہے۔ لڑکے پہ پیسے ڈالا جاتا ہے، تم نہ پڑھے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان پڑھو نالائق ہو، ہزاروں پیسے ضائع کرتی، ویلے پڑے رہتے پورا دن۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو کیا لگ رہا ہوگا میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں؟ سچ کو بدلنے کے لیے اپنے وقت کو بدلنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو تانے مار رہا ہے اور آپ کا کوئی شخص آپ کو یہ بول رہا ہے بابا کہ تم نکمے ہو، نالائق ہو، تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے سوچ کیوں نہیں لیتے کہ تم نکمے ہو، نالائق ہو یا نہیں؟ تو فیس کو دیکھ کے ایک بار یہ اندازہ لگاؤ کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اسٹرگل نہیں کر رہا، میں وہ ایفرٹ نہیں کر رہا جو مجھے کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی چیز کی ردم کو آپ سوچ رہے ہو پوری زندگی آپ سے چلتی رہے تو پھر تو آپ ویسے کے ویسے رہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ یہی لوگ یہی رہیں لیکن ان کے الفاظ بدل جائیں، ان کا طریقہ بدل جائے، ان کا میرے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بدل جائے، تو خود کو بدلنا پڑے گا۔ سگی ماں ایک وقت آئے گا آپ کو بولے گی گھر میں بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑتا ہے گھر بیٹھ کے، 20 سال کا ہو گیا، نکما نالائق، کچھ کماتا نہیں ہے، بی اے پاس کر کے آگے بیٹھا ہے۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی سیم تانے ملتے ہیں، جو تعلیم حاصل نہیں کرتے انہیں بھی سیم تانے ملتے ہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ لڑو گے، مرو گے، گھر چھوڑ کے جاؤ گے۔ ارے بدلتے کیوں نہیں ہو اپنے آپ؟ 24 گھنٹے ہے نا، اٹھو نا سنڈے کو صبح وقت سے پہلے، محنت کرو نا، جان لگاؤ نا، اسٹرگل کرو نا، بناؤ نوٹس، یاد کرو۔ 4 کتابیں یاد نہیں ہوتی، 4 دن یاد نہیں ہوتے، وقت کو بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہو تم؟ لوگوں کی باتیں اگر اتنی ڈپریس کر رہی ہیں تو محنت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ایک موقع دیا، اللہ چاہتا تو تمہیں ہرا دیتا۔ اللہ نے تمہاری کامیابی کے لیے تمہارے وقت کو بدل دیا، تمہارے پیپر کی ڈیٹ بدل دی، تمہارے حالات بدل دیے۔ ابھی بھی اگر تم کامیاب نہ ہو تو پھر اللہ کو کچھ مت کہنا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے گھر کی دلدل سے باہر نکلو تو دلدل سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تعلیم۔ تعلیم اتنی حاصل کرو کہ تم اپنے گھر سے باہر نکل کے سیٹل ہو سکو اور گھر کو سپورٹ بھی کر سکو، پھر جا کے کچھ بن پائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں بن پائے گا یار۔ ابھی تو تھوڑی پریشانی آگے جائے گی، اتنی بڑی پریشانی کا پہاڑ ٹوٹے گا کہ تمہاری بری حالت ہو جائے گی، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ تم اپنی ہاتھ کی نس کاٹنا، بس کے نیچے آنا اور ایسی الگ الگ بری حرکتوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جاؤ گے، تو پہلے کیوں نہیں وقت بدل لیتے؟ اکیڈمی جاتے ہو، اسکول جاتے ہو، جہاں جاتے ہو ان سے کہو میرا وقت بڑھا دیں، وہاں بیٹھ کے یاد کرو، محنت کرو، اسٹرگل کرو، گھر سے باہر نکلو اور ٹارگیٹ ایک دن بنا لو، جو چیز کرنی ہے اسے کلیئر کرنا ہے، اسے کلیئر کر کے آگے موو کرنا ہے۔ گھر والوں کو کلیئر دکھانا ہے رزلٹ کے دیکھو پاس ہو گیا، نوکری نہیں ہے، نوکری حاصل کر کے دکھانا ہے۔ ارے وقت اور حالات اگر آپ کو بدل نہیں سکتے تو اپنے آپ کو خود بدلو یار، کوئی بھی نہیں آئے گا بدلنے کے لیے۔ میری زندگی نہیں دیکھتے، اکیلا چل رہا ہوں میں۔ آج سامان اٹھا رہے تھے ہم لوگ، سارا سامان شفٹ کرنے کے بعد احمد نے ایک سوال پوچھا، کیا آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا؟ میں نے کہا کوئی نہیں آیا۔ تو 7 سال سے چل رہے، 7ویں بار سامان اٹھایا، مر گئے، کھپ گئے، امید لگاؤں وہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، اس نے بھی پوچھا کیا کروں میں؟ بس اسٹوڈنٹس پاور ہے نا میرے پاس، بہت ہے، بس ایک پاور بہت ہے۔ تو آپ کو بھی کوئی پاور ہے، کوئی استاد ہوگا، کوئی مختلف شخص ہوگا، کوئی ایک ہوگا جو آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جان لگا رہا ہوگا۔ اگر آپ نے اسے کھو دیا نا تو دوسرا جیسا ملے گا نہیں، زندگی دوسرا کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ تمہاری زندگی میں ہزاروں لوگ آئے ہوں گے، انہوں نے آج تک تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، تمہارے پیسوں کے بارے میں سوچا ہوگا، لیکن اگر زندگی میں کوئی ایسا شخص ملے جو صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے تو ذہن میں رکھنا اس شخص کو کھونا مت، کیونکہ وہی شخص آپ کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اپنے وقت کو بدلو بیٹا، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالات کو بدلنا پڑے گا تمہیں خود۔ دیکھتے نہیں چلیں سبقات ریئل موٹیویشن، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔